پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. دونوں ٹیموں سے 5 سوال ہوں گے. 2 نمبر ملیں گے جواب دینے پر. 25 سیکنڈ ہوں گے. مشورہ کیجئے گا, جلدی نہ کیجئے گا, مگر غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا. اوکاڑا والوں سے پہلا سوال, 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو روزانہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے, قیامت کے دن اس حال میں اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا, اور اس سے افضل عمل کسی کا نہیں اٹھایا جائے گا سوائے اس کے جو اس کی مثل یا اس سے زیادہ پڑھے. سبحان اللہ. جو بندہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے گا, جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اٹھائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا. کلمہ پاک کی عادت ہونی چاہیے, کثرت سے پڑھنا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. باریوں کا سکھر والوں کی ہے. حدیث پاک میں کثرت استغفار کی کیا فضیلت وارد ہوئی ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص یہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کرے تو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کا اضافہ کرے. جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کرے تو اسے چاہیے کہ اس میں استغفار کا اضافہ کرے. جواب درست دے دیا ہے. اوکاڑا والوں سے سوال, حضرت عتبہ غلام کے خوف خدا کا کوئی واقعہ بتائیے. حضرت عتبہ غلام ایک دفعہ ایک مکان پر پہنچ کر ٹھہر گئے اور کانپنے لگے, حتیٰ کہ آپ پسینہ پسینہ ہو گئے. آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس مکان میں بچپن میں اللہ پاک کی نافرمانی کی تھی. اللہ, بچپن میں اس مکان میں نافرمانی کی تھی, اب جوانی میں اس مکان کے قریب پہنچے تو کانپنے لگے, خوف خدا کا غلبہ ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ والوں کو کیسی ندامت ہوتی تھی. آج لوگ دیدہ دلیری سے گناہ کرتے ہیں, کوئی شرم نہیں ہوتی. شرم نبی, خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا خوف نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. حضرت کہمس بن حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کے خوف خدا کا کوئی واقعہ بتائیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 سال صرف اس بات پر روتے رہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ہمسایہ کی بغیر اجازت سے اس کی مٹی سے ہاتھ دھوئے تھے. اللہ اکبر. 40 سال تک صرف اس بات پر روتے رہے کہ انہوں نے ایک دن ہمسائے کی مٹی سے اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ صاف کر لیے تھے. آج لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں, زمینیں ہڑپ کر جاتے ہیں, صرف دیوار کی مٹی استعمال کی بغیر اجازت. 40 سال تک روتے رہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا کوئی ولی کسی صحابی کے رتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ کوئی ولی خواہ کتنے ہی مرتبے کا ہو, کسی صحابی کے مرتبے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا. کوئی ولی کتنے بڑے مرتبے کا ہو, کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے صحابہ کے بارے میں ہمارا کیا اعتقاد ہونا چاہیے؟ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اہل خیر ہیں, عادل ہیں. جب بھی ان کا ذکر ہو تو خیر ہی سے ہونا فرض ہے. تمام صحابہ کرام اہل خیر اور عادل ہیں, ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے. جواب درست دے دیا ہے. وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں آگ میں ڈالا گیا تو ان کو آگ نے نہیں جلایا؟ حضرت ذؤیب بن کلیب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ذؤیب بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. نصیحت اور فضیحت میں کیا فرق ہے؟ نصیحت اور فضیحت میں کیا فرق ہے؟ بیوٹیفل کوسچن.
کسی ناپسندیدہ بات پر اکیلے میں سمجھانا نصیحت اور سب کے سامنے سمجھانا فضیحت ہے. فضیحت کے معنی کیا ہے؟ رسوائی. جی جناب، سب کے سامنے سمجھانا فضیحت یعنی رسوائی ہے. لوگ بعض اوقات بڑا عجیب کام کرتے ہیں، سمجھانا ہے، اصلاح کرنی ہے، لیکن سب کے سامنے، اس سے انسان کی دل آزاری ہوتی ہے. اگر واقعی سمجھانا ہے، نصیحت کرنی ہے تو اکیلے میں کیا جائے تاکہ اس کی دل آزاری بھی نہ ہو اور آپ کی بات بھی اسے سمجھ آ جائے. اللہ مجھے اور آپ کو حکمت کے مدنی پھول عطا فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. آسمانی جانداروں کی کیا غذا ہے؟ آسمانی جانداروں مثلاً فرشتوں اور حور عین کا رزق یہ غذا نہیں بلکہ ان کا غذا تسبیح و تحلیل ہے. جی جناب، فرشتے اور حور عین جو ہیں آسمانی جاندار، ان کی غذا تسبیح و تحلیل ہے. ہم جو کھاتے ہیں وہ ان کی غذا نہیں ہے، ذکر الہی ان کی غذا ہے. جواب درست دے دیا ہے. آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے کیا چیز پیدا کی گئی؟ آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے عرش اور پانی کو پیدا کیا گیا. عرش اور پانی آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے پہلے پیدا فرمائے گئے. جواب درست دے دیا ہے. زبردست تیاری لگتی ہے جناب. پانچوں سوال دونوں ٹیموں نے بالکل درست بتائے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم حاضرین کے سوال کی طرف چلیں، ناظرین کل جو مقابلہ ہوا تھا بڑا انوکھا مقابلہ تھا، 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ تھا. آئیے پہلے آپ کو اس کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں. مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 11 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں. الحمدللہ آج ہمارا چوتھا سلسلہ ہے. 3 مقابلے ہو گئے، 3 ٹیمیں سلیکٹ ہو گئیں. آج باری ہے ان 3 پیچھے رہ جانے والے ٹیموں کی جن کے لیے آج ذہنی آزمائش میں آخری موقع ہے آگے جانے کا. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بچوں سے اپنے لیے کیا دعا کرواتے تھے؟ امیر المومنین عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بچوں سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ بچوں دعا کرو کہ عمر بخشا جائے. جواب درست دے دیا ہے. کافی ہمارے لیے 2 جہاں میں اشارہ فقط تیرے چشمے کرم کا. جواب درست دے دیا ہے. تینوں ٹیمیں برابر ہیں اور 22 نمبر ہیں. تین نمبر. بہت ضروری ہے یہ جواب دینا امیر پرخاص والوں کے لیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ بی بی ہاجرہ، بی بی سارہ، بی بی زینب اور بی بی مریم. بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا. جواب درست دے دیا ہے. 8 نمبر. مجدد الف ثانی کن کا لقب تھا؟ حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی، حضرت شیخ محمد بکار الدین، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، بابا فرید گنج شکر. حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی. جواب درست دے دیا ہے. اللہ، آج پھر مقابلہ برابر ہو گیا ہے. اب 2 ٹیمیں ہیں. باری باری ایک سوال آپ کو دکھایا جائے گا اور آپ نے اپنے اس اسکرین پر ہونے والے سوال کا جواب دینا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا ظاہری وصال کس دن ہوا؟ جمعۃ المبارک کے دن. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے لالا موسیٰ والوں کی. جنت میں علماء کرام عام مومنین سے کتنے درجے بلند ہوں گے؟ جنت میں علماء کرام عام لوگوں سے 70 درجے بلند ہوں گے. جناب 70 درجے بلند ہوں گے. کیا یہ جواب درست ہے؟ 700 درجے بلند ہوں گے. اللہ اکبر. بہرحال بہت اچھا مقابلہ رہا. میرپور خاص، لالا موسیٰ اور جناب ہماری تینوں ٹیمیں بڑی اچھی تھیں، مگر کسی ایک ہی ٹیم نے آگے جانا تھا. تینوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے آ جائیں. ماشاءاللہ. رحیم یار خان والوں کو مبارک ہو کہ وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئے. 2 ٹیمیں بڑی اچھی تھیں مگر ہم سے جدا ہوئیں. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. آج دیکھنا ہے سکھر یا اوکاڑا کس نے آگے جانا ہے. اس سے پہلے کہ اگلے راؤنڈ کی طرف چلیں، عابد باپو سے عرض کروں گا کہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی کوئی سوال کریں اور انہیں بھی اچھا سا تحفہ پیش کریں. ماشاءاللہ. جی تھوڑی سی جگہ دیں بھائی. ایک بالکل آسان سوال ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ سے ہونے جا رہا ہے اور جس کو جواب آتا ہو وہ ہاتھ بلند کرے گا، ٹھیک ہے؟ آسان سوال پر تو پھر 3 دن مدنی قافلہ بھی دینا چاہیے باپو. جی
آپ اپنی نیت کا خود ہی اظہار فرماتے رہیں تو یہ بھی اچھا ہوتا رہے گا, ذہنی ازمائی بھی چلتا رہے گا اور نیتوں کا اظہار بھی ہوتا رہے گا. ماشاءاللہ. چلیں جی, بہت آسان سوال ہے, پہلے ہی ہاتھ بلند کر لیں, اسی کے پاس آ جاؤں گا. آپ کھڑے ہو جائیں, چلو قریب آ جائیں گے. یہ بتائیے قرآن پاک کا ختم شریف جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جب ہم قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں اور جب ختم شریف ہوتا ہے, قرآن پاک مکمل ہوتا ہے, تو وہ کون سا حرف ہے جس پر اختتام ہو جاتا ہے؟ حرف بتا. یہی تو سمجھنا تھا, اتنے ساروں کی سمجھ میں آ گئی, ان کی بھی سمجھ میں آنی چاہیے تھی. جی اچھا جی, چلیں اس کا جواب بتائیں گے آپ لوگ سارے. واہ, چلیں جی اب ایک اور سوال میں کرنے جا رہا ہوں, یہ بھی آسان ہے لیکن اب جو ہے آپ نے ہاتھ بلند کرنا ہے جس کو جواب آتا ہو. یہ بتا دیں کوئی بھی 3 ایسے انبیاء اکرام علیہ السلام کے نام بتائیے جن کے نام میں حرف واو آتا ہو. چلو آپ آ جاؤ, آپ آ جاؤ, جلدی جلدی قریب آ جائیے. جو اسلامی بھائی آ رہے ہیں ان کو جگہ بھی دیتے رہے نا. اب دیکھیں کیا نام آتے ہیں. میرا نام محمد اسلام ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبیوں کے نام سمجھ میں آیا؟ یہ ذہنی آزمائش ہے, ابھی تو ادھر پہنچے نہیں ہے اسٹیج پہ آپ, اب تو ادھر ہیں, کیسے جائیں گے ادھر بھائی؟ انبیاء اکرام کے نام بتانا ہے, ٹھیک ہے, رک تو جائیں, تھوڑا حوصلہ تو رکھیں جی. نہیں, یہ نہیں بتا سکے گا نا. بیٹھیں بھائی, بیٹھیں, آپ آ جاؤ. مدنی فیس کے ساتھ آنا ہے, ٹھیک ہے. یہ پیچھے پٹھان اسلامی بھائی بھی آئے ہیں, بہت سارے پٹھان بھی آئے ہیں. آج ماشاء اللہ. پشتو زبان بولنی ہے نا ہمیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رفیق ہے. حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, ماشاءاللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام. چلیں جی, جواب درست مان نہیں, جواب بالکل درست ہے. مسجد نبوی شریف کے قالین کا مبارک پیس اور 14 مبارک پانیوں کا مجموعہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یہ آپ کو تحفے میں پیش کیا گیا. ایک اور سوال کر لیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد پٹھانوں کی طرف زیادہ ہو رہے یوسف بھائی. چلیں جی, کہاں ہے ہمارے خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے اسلامی بھائی؟ اچھا یہ آئے ہوئے نا, ماشاء اللہ. چلیں جی, آپ کھڑے ہو جائیے جی. کیا نام ہے آپ کا؟ زر محمد شنواری. کون سا؟ زر محمد شنواری. سر محمد, واہ بھائی واہ, انوکھا نام ہے. آپ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے کلام کا کوئی بھی ایک شعر سنا دیں, لیکن طرز میں سنا دیں. بھائی آپ پشتوں میں سمجھائیے. بابو پہلا شعر آپ پڑھ دیں, بابو پہلا شعر آپ پڑھ دیں. جیسے وہ ہے نا, سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, یا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, یہی شعر آپ طرز میں سنا دیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ. واہ بھائی واہ, ماشاء خان اللہ. صاحب جن کا آپ نے کلام کا شعر سنایا وہ بھی امام احمد رضا خان تھے, ماشاءاللہ, اور ساری دنیا میں ان کے نام کے چرچا ہے, سچے عاشق رسول تھے. اللہ ان کے صدقے ہم سب پر رحم آقا فرمائے. کا سلام پڑھا, انہیں آقا کی مسجد شریف کے قالین کا پیس اور 14 مبارک پانیوں کا مجموعہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جناب یہ آپ کو ساتھ ساتھ باپو کچھ